أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. یہ بات چل رہی تھی کہ مسلمان کو خاص طور پر رمضان کے مبارک مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنی چاہیے. اس مہینے سے اس کتاب کو خاص تعلق ہے. سال کے 12 مہینے میں اسی مقدس اور مبارک مہینے کو اللہ نے قرآن کے اتارنے کے لیے منتخب فرمایا ہے. یہ بات آئی تھی کہ جتنا بھی قرآن پڑھنا ممکن ہے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. ایسے لوگ تھے جو دن اور رات قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. خود نبی کریم علیہ السلام قرآن کی تلاوت 12 مہینے فرماتے تھے، لیکن رمضان آتا تھا تو کمر کو کس لیتے تھے اور قرآن کی تلاوت اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ کیا کرتے تھے. یہ بھی آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، حافظ قرآن ہے اور اللہ نے اس کو اس نعمت سے نوازا ہے، تو اس کو 12 مہینے قرآن پڑھنا چاہیے. لیکن اس مہینے میں روزانہ پروگرام بنا کر جو زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جا سکتی ہے روز کرنی چاہیے. لیکن حافظ نہیں ہے، پڑھنا جانتا ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھ کر قرآن پڑھنا چاہیے. اور اگر پڑھنا بھی نہیں جانتا، عربی کا قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، تو مسلمان ہونے کے ناطے جو 1-2 سورتیں اس کو یاد ہیں جن کو وہ نماز میں پڑھتا ہے، انہی کا تکرار بار بار پڑھا کرے. ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کلمہ بھی نہیں جانتے، وہ قرآن کہاں سے پڑھیں گے؟ ایک سورت بھی ان کو قرآن کی نہیں آتی. تو ان لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں. ذکر کے معنی عربی میں ہیں یاد کرنے کے. اللہ کو یاد کریں اور زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف اللہ 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 کریں. لیکن رمضان کے رات اور دن کو اللہ کے ذکر سے خالی نہ رکھیں. یہ رات اور دن اور ان کی ہر گھڑی اللہ کے ذکر کو کرنے اور اپنے رشتے کو، سمبند کو، تعلق کو اللہ سے قائم کرنے کی بہترین گھڑی ہے.
عمر بھر اللہ کو یاد کرے، لیکن رمضان کے اندر خاص طریقے کے اوپر اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا یہ انسان کے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ ذکر کے سلسلے میں صحابہ کو تلقین فرمایا۔ اللہ کا ذکر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اچھی موت حاصل کرنے کے لیے، عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے، اور میدان محشر میں حساب و کتاب کے آسان ہونے کے لیے اللہ کے ذکر کو بہت بڑا دخل ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے ذکر کی بڑی تلقین فرمائی ہے۔ مختلف چیزوں کو فرمایا، مال دنیا کا اللہ کا ذکر اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر، اس سے بہتر، اور آخر میں فرمایا تم میدان جنگ میں دشمن کے سامنے کھڑے ہو، دشمن تمہیں قتل کر رہا ہے، تم دشمن کو قتل، اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پیاری چیز، محبوب چیز دنیا میں انسان کے لیے اس کی جان ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں جان کے لالے پڑے ہیں، تم دشمن کو مارنے کی فکر کر رہے ہو، دشمن تمہارے قتل کی فکر کر رہا ہے۔ جو تمہاری محبوب سے محبوب چیز ہے کس وقت ختم ہو جائے، نکل جائے، 1 منٹ کا بھروسہ نہیں ہے۔ وہ ہتھیار لیے ہوئے سامنے کھڑا ہے، تمہارے ہتھیار تمہارے ہاتھ میں قتل کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 دیہاتی کچھ نہیں جانتے تھے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے۔ ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں بہت ہے، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے جواب دیا، میں سب سے بہترین خوش نصیب اور اللہ کے یہاں محبوب وہ ہے کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہوئی اور عمل اس کے اچھے ہیں۔ مطلب ہے اگر آدمی روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور ایک دن اگلے دن مر گیا تو 5 نمازیں اس کے بعد ہیں، اور آدمی کی عمر 100 سال ہوئی اور 15 سال سے لے کر کے 100 سال تک روزانہ نمازیں پڑھتا رہا، تو کل قیامت کے دن کتنا بڑا ذخیرہ لے کر اللہ کے پاس پہنچے گا۔ تو فرمایا بہتر سے بہتر آدمی وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہے اور پوری زندگی کے اندر اعمال صالحہ کرتے کرتے 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 150، ساری زندگی بھری ہوئی ہے اعمال صالحہ سے۔ یہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے۔ دوسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا حسن عملہ، لمبی عمر ہے
اور کام بڑے اچھے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، کام جو آپ بتاتے ہیں ان کی تو بڑی لمبی فہرست ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، مجھے یاد بھی نہیں رہے گا کیسے کیسے کیا کیا اچھے اچھے کام کروں گا۔ دیہات کا آدمی تھا، مجھے ایسی کوئی چیز بتا دیجئے، ایک کام جو سارے کاموں پر بھاری ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، بس ایک کام ہے، او کما قال علیہ السلام، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رہے۔ ایک بات بتا دیں، یعنی رات میں دن میں چلتے پھرتے تنہا یا لوگوں کے سامنے جہاں بھی رہو، تیری زبان اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ ایک بات بتائی، اللہ کا ذکر، خدا کی یاد میں زبان کبھی رکے نہ۔ اور میں نے کہا ذکر کا اعلیٰ مرتبہ یاد، اس کے دل اور دماغ میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بس جائے۔ زبان کی بھی محتاج نہیں ہے، بلکہ دل میں اللہ بسا ہوا ہے۔ یا اسی لیے سوتے ہوئے زبان بند ہو جاتی ہے، مگر تو اللہ کے ذکر میں سوتے ہوئے بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ صوفیاء ایسے ذکر بتاتے ہیں کہ اگر آدمی کرتے 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 وہ ذکر رچ جائے، بس جائے، تو اس طرح کا ملکہ آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے کہ سوتے سوتے آنکھ کھلتی ہے تو وہ سمجھتا ہے، خیال میرا تو ذکر جاری ہے۔ اللہ کے ذکر کی یہی خصوصیت ہے۔ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ زمانہ نبوت میں نبی کریم علیہ السلام سے اللہ کے ذکر کا ملکہ، ان کے اوپر مومن کی نظر پڑی اور دنیا بدل گئی۔ اللہ کے ذکر کو دیکھتے ہی اللہ کا ذکر دل اور دماغ میں رچ گیا، بس گیا۔ صحابہ کی یہی صفت تھی، یہ اللہ کی نبی کی برکت تھی، مومن کی نظر پڑی، یہ شرط ہے، اور دنیا بدل گئی۔ شرط ہے کہ جب نظر پڑی تب مومن تھا، جب مرا تو ایمان کے ساتھ مرا۔ اسی لیے دنیا کا اس وقت سے لے کر آج تک علماء کا اتفاق ہے کہ ہر صحابی، چھوٹے سے چھوٹا صحابی، مرتبے میں دنیا کے بڑے سے بڑے قطب ابدال اور بڑے سے بڑے شیخ سے بھی مرتبے کے اندر بلند ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی نظر سے اللہ کے نبی کے دیدار کیے ہیں ایمان کے ساتھ، اور اسی ایمان کے اوپر موت آ گئی۔
دنیا کا بڑے سے بڑا شیخ بھی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ذکر اب حاصل ہوتا ہے آدمی کو، یہ ملکہ، اللہ کا نبی تو چلا گیا، اب تو محنت متواتر رات اور دن پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے سے، کرتے رہنے سے، بلا ناغہ کرنے سے، زیادہ سے زیادہ کرنے سے، اپنے اندر اخلاص و للہیت پیدا کر کے اللہ کا ذکر کرنے سے اب یہ ملکہ حاصل ہوتا ہے، ورنہ نہیں ملتا۔ جتنا محنت کرے گا، جتنی پابندی کرے گا، جتنی اپنے اندر اخلاص پیدا کرے گا، جتنا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے 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 اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر باری ہے۔ اگر ایک بالشت چلے گا تو اللہ تیری طرف ایک ہاتھ چلے گا، تو ایک ہاتھ چلے گا تو اللہ ایک باہ چلے گا، تو اتنا چلے گا، چل کر اللہ دوڑ کر تیری طرف آئے گا۔ کیا مطلب ہے؟ بندہ اگر حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے رحمت کے دامن کو پکڑنے کی طرف چلے گا پابندی کے ساتھ، تو اللہ رخ پھیر لے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، اس نے پیدا کیا ہے، لیکن بندے کا تعلق اور توجہ اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے ذکر پر پابندی اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، یہ نہیں کہ ایک دن کیا 2 دن چھوڑ دیا، کر رہا ہے لیکن دل و دماغ دنیا کے اندر نہیں، ہر چیز سے چھوڑ کر اے اللہ یہ کون ہے، اسی لیے آئے ہو، اٹھ یہاں سے چل، کہہ رہا ہوں میں کسی کو بھیجوں گا اٹھائے گا تیرا ہاتھ پکڑ کر کے، اٹھتا نہیں ہے، نکل یہاں سے، بے غیرت کہیں کہ بے شرم، خدا کے گھر میں بیٹھ کر کے گناہ کرو۔ اللہ کے ذکر کے اندر کثرت کے ساتھ آدمی کا لگنا، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص ہے کہ نہیں ہے، محبت ہے کہ نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں عقل مند۔ دنیا تو سمجھتی ہے عقل مند وہ ہے جس کی جیب بھری ہوئی ہے، نہیں، قرآن جن کو عقل مند کہتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اولو الالباب، لب، جن کے اندر عقل زیادہ ہے، کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں عقل مند، عقل ان کے پاس ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں تب بھی، بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی، کروٹ کے اوپر سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں تب بھی، کوئی وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا اللہ کو یاد کرو، اتنا یاد کرے کہ اللہ کی یاد دل و دماغ میں بس جائے۔
وہ آدمی ایسا ہے جس کو اللہ قرآن میں بھائی یہ عقل مند آدمی ہے۔ دنیا میں عقل مندوں کا معیار زیادہ دوسرا ہے، یہاں تو عقل مند اسے کہتے ہیں جو حلال حرام جائز ناجائز پیسہ جس کے پاس زیادہ بھی بہت سمجھدار آدمی۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہے، وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے بستر پر ہیں، تب مسجد میں ہیں، تب گھر ہیں، تب دن ہے، تب رات، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ میرے بھائی، بہترین سے بہترین ذکر اللہ کا کلام ہے، اور خاص طریقے پر رمضان میں۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہی ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنے کا یہی راستہ اور وسیلہ ہے۔ قرآن اگر نہیں پڑھا جاتا، نہیں ہوتا، نہیں جانتا عربی پڑھنا بالکل ہی، تو اللہ تو جانتا ہے، اور اللہ بڑی آسانی سے ایک لفظ ہے اسی کو یاد کر دے، اور اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر، اللہ اللہ اللہ، رات اور دن اللہ 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 کرتا رہو۔ لیکن رمضان کے دن اور رات کو خالی اللہ کی یاد سے چھوڑنا بہت بڑی معلومی ہے۔ پھر خدا جانے کس کو میسر ہوتا ہے، کون مرتا ہے کون جیتا ہے۔ یہ سمجھ کر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان آخری رمضان ہو، اللہ کی یاد کی طرف لگنا چاہیے۔ اللہ کی یہ یاد مومن کے لیے موت، اچھی موت اور موت کے بعد اچھی قبر، اور اچھی قبر کے بعد اچھا میدان محشر میں معاملہ اور خدا کی جنت تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ ہم سب کی دنیا کو بھی آباد فرمائے، آخرت کو بھی آباد فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی یاد اور ذکر کی توفیق اخلاص و للہیت کے ساتھ آتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔